السلام علیکم ناظرین، ٹاپ سٹوری میں میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آج کا یہ نشریہ خصوصی ہے۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، کل پارلیمنٹ میں بھی بحث ہوئی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے، اور مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا اس میں بطور خاص بحث ہوئی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جن کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں جو وہ لوگ ہوں گے جو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کو مانیں گے، ریاست ریٹ کو مانیں گے، جو نہیں مانتے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے مسلم لیگ نون کے سندھ کے جو اراکین ہیں وہ مستعفی ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم انہیں ملاقات کے لیے ٹائم نہیں دے رہے۔ پاکستان کی اس وقت کیا صورتحال ہے گورننس کے حوالے سے، پاکستان کے چیلنجز کیا ہیں، اور مسلم لیگ نون کی حکومت کس طرح ان سے نبٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اپوزیشن کی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں، سول ملٹری ریلیشن شپ کیا ہے، سرتاج عزیز امریکہ سے کیا پیغام لے کے آئیں گے، ان سارے مسائل پر آج گفتگو کریں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما جناب شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، کل آپ بھی پارلیمنٹ میں تھے۔ مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی پارٹی تھی اس میں بڑی بحث ہوئی، بڑی بات ہوئی، لیکن بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے خبریں جس طرح کی بھی آئیں لیکن ابھی بھی پوزیشن واضح نہیں ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے طالبان کے ساتھ، کیا آپریشن ہوگا، مذاکرات ہوں گے۔ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ساری ڈیولپمنٹ کو؟ کل جو پارلیمانی میٹنگ جس کا بڑا شور تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ٹیں فش، کچھ بھی نہیں۔ اور شاید ایم این اے سے ملاقاتیں چند ہو جائیں 7-8 مہینے کے بعد، ان کو کس نے پوچھنا ہے اور اسمبلی کو کس نے پوچھنا ہے۔ آج رحیل شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں طے پائے گا۔ فوج نے اپنا ایک لائن اور ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور 7-8 دن پہلے جو انہوں نے آپریشن کیا جس میں بڑی میسو طالبان کو میسو نقصان پہنچا، اس کا بیک فائر بھی ہو سکتا ہے، اس کی ریٹیلیشن بھی ہو سکتی ہے، اور یقیناً پاکستان ایک اہم ترین مسئلے سے دوچار ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کا مسئلہ ہے، میرا خیال ہے وہ کنفیوز ہیں، انڈیسائسو ہیں، ہوا میں معلق ہیں، نہ ہاتھ آسمان پہ ہیں نہ پاؤں زمین پہ ہیں، اور جس کا اتنا شور ڈالا گیا کہ پرسوں انہوں نے آنا تھا، اور میں نے قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب کو رولز اینڈ پروسیجر کے 44 کے تحت اور کانسٹیٹیوشن کے 63/2 آرٹیکل کے تحت یہ کہا کہ 40 اجلاسوں میں نواز شریف صاحب نہیں آئے اور قانوناً وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں، لیکن سپیکر صاحب نے ایک لیٹر دکھایا اور مجھے بڑا سیٹ سے بلوا کے انہوں نے کہا پڑھو دیکھو۔ مجھے ہنسی بھی ہوئی کہ جس جمہوریت کے وہ گن گاتے ہیں، جس جمہوریت کو وہ صبح دوپہر شام جس کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، اسی قومی اسمبلی میں انہوں نے 40 اجلاسوں کی چھٹی کی اپلیکیشن دی، اور آج بھی میں نے ان کو کہا کہ یہ اپلیکیشن ابھی تک ہاؤس سے منظور نہیں ہوئی ہے، اور میں آن ایئر یہ بات نہایت ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک یہ چھٹی حال میں منظور نہیں ہوئی ہے، اور اس کے لیے قانوناً ضروری ہے کہ ایوان اس کی منظوری دے۔ یقیناً وہ مل جائے گی، ان کے پاس بہت بڑی اکثریت ہے، لیکن ابھی تک پیش نہیں ہوئی۔ اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں تو میرا مطلب ساری قوم کو پھنسا دیا گیا۔ اس ملک کا مسئلہ صرف ایک طالبان ہی نہیں ہے، اور اس ملک کے جو بھی مسائل ہیں اس میں موجودہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں کارکردگی از اے بگ زیرو۔ شیخ صاحب، بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، بڑی نظر ہے آپ کی سیاست پر، ان سیاستدانوں کو بھی آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت جو طالبان کے ساتھ معاملات ہیں اس میں پاکستان کی فوج تو بڑی کلیئر ہے، لیکن ایک کنفیوژن ہمیں نظر آ رہا ہے آن دا پارٹ آف سویلین گورنمنٹ۔ کیا وجہ ہے اس جب آرمی اتنی کلیئر ہے ہر چیز کے معاملے میں، تو یہ کیوں کنفیوز ہیں نواز شریف صاحب؟ کیا انہیں رکاوٹ ہے؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب امبریلا دیتے ہوئے، ایک ٹائٹل دیتے ہوئے، ایک حکم دینے سے اجتناب برت رہے ہیں، اور 1,58,000 فوج پچھلے کئی ماہ سے وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے اپنی کانوائے موو کرنی ہوتی ہے، اپنی سپلائی لائن موو کرنی ہوتی ہے، انہیں کرفیو لگانا پڑتا ہے۔ اور یہ سوال مجھے نہیں پتا، میں عسکری ماہر نہیں ہوں۔ بعض لوگ کل اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ یہ مذاکرات کے لیے بیسٹ ٹائم ہے، بعض لوگ کہہ رہے تھے آپریشن کے لیے بیسٹ ٹائم ہے۔ بابا جو بھی کرنا ہے اعتماد میں لیں، قوم کو کرنا آپ نے کچھ نہیں ہے، مجھے یقین ہے اسی طرح وقت ضائع کرنا ہے آپ لوگوں نے، اسی طرح وقت ضائع کرنا ہے۔ اور جو 4 میدان میں آپ نے پہلوان چھوڑے تھے، منور حسن صاحب، سمیع الحق صاحب، فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب، ان کی تو بالکل ڈیفرنٹ ڈائریکشن ہے۔ فضل الرحمان صاحب وزیر بھی بن گئے ہیں، پارٹی میں 4 وزارتیں بھی لے لی ہیں، 2 وزارتیں اور کشمیر کمیٹی اور نظریاتی کونسل، اور وہ اپوزیشن کا بھی رول پلے کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس ادا پہ
سمیع الحق صاحب نے کہا جی مجھے دیا گیا ٹاسک، جب میں نے اس پہ کام کیا تو میں فون کر کر کے تھک گیا، کسی نے میرا فون ہی نہیں ملایا۔ پی ایم ہاؤس والوں نے کہا ہمیں تو کوئی کال ہی نہیں آئی، اور سوری انہوں نے کہا ہم نے تو ٹاسک ہی نہیں دیا تھا۔ اور خان صاحب نے بڑی واضح بات کی ہے کہ دیکھیں ہمیں بتائیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دیکھیں ابھی تک تو مذاکرات 4 اے پی سی کی میٹنگ ہوئی ہیں، 3 میں میں خود شامل تھا۔ 3 میٹنگ میں جو آرمی کی بریفنگ ہوئی، اور ظاہر ہے ان سیاستدانوں میں سے 90% لوگوں نے شمالی وزیرستان نہیں دیکھا، 90 میں زیادہ کہہ گیا ہوں، شاید 95% لوگوں نے شمالی وزیرستان دیکھا ہی نہیں ہوا۔ یہ اس پر اپنی اظہار رائے کیا فرمائیں گے؟ جنہوں نے وہاں کرنا ہے وہ اپنی ایک بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں آج رحیل شریف صاحب سے اس سلسلے میں میٹنگ ہوگی، اور توقع کرنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب اس ایوان سے عنقریب خطاب کریں گے، اور ہم نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا اگر انہوں نے نہ کیا۔ اندازہ کریں اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے ایوان میں آئیں، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ اپوزیشن کو کہا جائے کہ وہ ایوان میں آئے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس ایوان میں آ جائے، وہ کیا کہتے ہیں، آ جا تنو اکھیاں اڈیک دیاں۔ جس ہاؤس میں انہوں نے سینٹ کو ابھی تک شکل نہیں دکھائی کہ میں ہوں اس ملک کا وزیر اعظم، آج سینٹ میں آیا ہوں، اس سے لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ جمہوریت ان کے نزدیک کتنا اہم، کتنا مقدس، اور کتنا ان کے لیے ایک عظیم مشن ہے، جس میں آنا وہ سمجھتے ہیں اتنا ضروری نہیں ہے جتنا گھر بیٹھ کر فیصلے کرنے ضروری ہیں۔ اور اگر حالات یہی رہے تو مجھے یقین ہے کہ نہ مذاکرات کا وقت رہے گا اور نہ آپریشن کا وقت رہے گا، اور پینیٹریشن اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اس حکومت کے لیے شدید قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک بیان کیجئے شیخ صاحب، کیونکہ اس کا تعلق بڑا گہرا ہے افغانستان کی صورتحال سے۔ سرتاج عزیز صاحب امریکہ میں ہیں، ویسے تو بڑے بیانات آ رہے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستانی بھی کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ جو ڈرونز ہیں نہ صرف وہ پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، بلکہ وہ جو پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس ہیں اس کی سرویلنس کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور بیہائنڈ دا سین اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر ڈرونز کہ اڈے بند ہوئے افغانستان میں تو وہ جو سرویلنس سسٹم ہے وہ کس طرح سے ہوگا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان سے باقاعدہ مدد مانگی جا رہی ہوگی۔ کرغستان کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری جگہوں پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے ڈرون جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ افواج پاکستان کی جو اٹامک ایسٹس ہیں، آپ لکیلی کہیں کہ ہمارے موویبل ایسٹس جو ہیں 75% ہیں، آن ایئر ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ 25% ہے۔ انڈیا کا آن ایئر ڈیلیوری سسٹم جو ہے 75% ہے، اور موونگ جو ان کے میزائل سسٹم ہے وہ ہارڈلی 25% ہے۔ الٹ ہے پاکستان اور انڈیا کا، اور پاکستان اس لیے خوش قسمت ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ افواج پاکستان اپنے ان ایسٹس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی ایسا خدا نہ کرے ایسا سانحہ نہیں ہوگا کہ جو ہمارے لیے تباہی اور بربادی اور پاک فوج کے امیج کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اور جہاں تک افغانستان کا مسئلہ ہے، کرزئی صاحب نے تو دیکھے ان کی بلی انہی کو میاؤں، اور آج جو اسٹریٹجیکل ڈائلاگ ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی ایک یہ ہے، 3 سال کے بعد ہوئے ہیں، باڈی لینگویج بہتر تھی۔ میں وہ ان سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں کہ جو اس کو کہیں کہ بھئی، بٹ ریزلٹ اورینٹڈ کیا، ریزلٹ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے ریلیشن، یہ بارڈر جو ہے اگر صبح شام 24 گھنٹے ہے تو واگا بارڈر 48 گھنٹے کھلنا چاہیے۔ لیں پانی بھی اسی سے، لیں بجلی بھی اسی سے، لیں دھنیا، ادرک، گوبھی، ٹماٹر، مٹر، آلو، لاہور والے پہلے فصل فریش انڈیا کی کھائیں، اور پھر یہ کہیں گے کہ لے کے رہیں گے کشمیر کی آزادی، اور لے کے رہیں گے، اب میں کیا کہوں آگے سے، گٹکا کھانے والے اور سپاری کھانے والے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے۔ قومی غیرت کو زندہ رکھتے ہیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ جب قوم فروش لوگ قومی غیرتوں کو بیچتے ہیں تو پھر وہاں اسی قسم کی قوم پیدا ہوتی ہے کہ جب حملہ آور ہوتے ہیں تو لوگ حلوے پکاتے رہتے ہیں۔ زندہ قومیں مر جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اپنی غیرت کو زندہ رکھتی ہیں اور غیرت کا جھنڈا بلند رکھتی ہیں۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں جو بھی آتا ہے ڈراتا ہے، جو بھی ہمیں IMF کہتا ہے جی دبئی آئے،
یعنی ان سب کے بزنس دبئی ہیں. آپ یقین جانیں میرا دل کر رہا ہے کہ میں دبئی سے جا کے پروگرام کروں اور لوگوں کو ان کے ایسٹس بتاؤں کہ یہ ہیں ان کے جن کو خلیج ٹائم رہتی ہے اور گلف ٹائم لکھتا ہے ان کے بارے میں, وزیر خزانہ صاحب کے فرزند ارجمند کے بارے میں کہ یہ ان کے ایسٹس ہیں, اور فنانس کے لوگوں کے بارے میں جو جتنا ٹیکسی ڈرائیور کو پتا پاکستان میں اتنا کسی انٹلیکچوئل کو نہیں پتا. آپ ایک دن ٹیکسی ہائر کریں جس ملک میں جائیں وہ آپ کو ایسی ایسی ایکوریٹ خبر دے گا کہ آپ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے کہ میں جس ملک کو ریپریزنٹ کرنے آیا ہوں اس کی انفارمیشن جو ہے شاید نیب کو اتنی نہ ہو جو کہ اسپین کے, سعودی عرب کے, یو اے ای کے, آسٹریلیا کے, لندن کے, امریکہ کے ٹیکسی ڈرائیوروں کو حاصل ہے, کیونکہ انہوں نے خون پسینے کی کمائی سے اپنے والدین اور اپنے ملک کی اکانومی کو سدھار رہے ہیں. اور آج آپ دیکھیں میں جس جہاز میں آیا ہوں اس میں پی آئی اے کے لوگ تھے, وہ رو رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو شجاعت ہاشمی, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, جو پائلٹ تھا, شجاعت عظیم, یہ جو اٹک کے قلعے میں بڑے چرغے شرغے لے کے جاتا تھا نواز شریف صاحب کے لیے, اس کی کل سروس یہ تھی کہ کھانا سجانے کا بڑا ماہر تھا, اور الیکشن میں اس نے جہاز شاز دیے, اس پہ اب ڈوئل نیشنلٹی نہیں آئی. اور یہ نجکاری کس کی ہوتی ہے جی؟ دنیا میں نجکاری اس کی ہوتی ہے جو ادارے تباہ برباد ہو رہے ہوں. شیخ صاحب یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے نجکاری کا, اور اس وقت جو پی آئی اے کے معاملات ہیں, حکومت کی پالیسی, لیکن ایک مختصر سی بریک لینی ہے. میں یہیں سے آپ سے بات شروع کروں گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ رشید, اور بات ہو رہی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال کی. اس وقت حکومت ایک بڑا اہم فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں, اور شیخ رشید صاحب بریک پر جانے سے پہلے بتا رہے تھے, پی آئی اے کے معاملات پر بات کر رہے تھے. شیخ صاحب آپ ذکر کر رہے تھے جو پی آئی اے کے مشیر ہیں شجاعت عظیم صاحب, ان کے حوالے سے, اور پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, 30-35 اور بھی ادارے ہیں جن کو بہت جلد پرائیویٹائز کیا جائے گا. یہ جو ساری ایکسرسائز ہے اور جو کمپوزیشن ہے اس کی پرائیویٹائزیشن بورڈ کی, بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں اس حوالے سے. سر سارے پاکستان کے تحفظات ہیں. ایک وہ جو زبیر صاحب ہیں جنہوں نے کہ اپنے بھائی منیر صاحب جو نیشنل بینک کے کس کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے سنا استعفیٰ دے دیا, میں نے نہیں دیکھا ابھی. اویس صاحب کون ہے, فاروق خان کون ہے, یہ ساری مسلم لیگ نون پاکستان کے ایسٹ بیچنے جا رہی ہے. اور او جی ڈی سی کے بارے میں صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں قوم کو, او جی ڈی سی کا کوئی خسارہ نہیں ہے, اس نے کسی بینک کا رتی کوڑی پیسہ نہیں دینا. 91 بلین روپیز اس کی صرف او جی ڈی سی کی آمدن ہے ٹیکس کے بعد. اس کا مطلب ہے 100 ارب سے زیادہ اس کی آمدن ہے. اور پی پی ایل کی بھی میرا خیال ہے 50 ارب 50 بلین پی پی ایل کی ہے. اور اس کے جو ایسٹس ہیں, جو ایکویٹی ہے, وہ 600-500 بلین ہے, یعنی 2 بلین تو یہ سیدھا سیدھا بزنس ہے. کس کو بیچنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ قوم اور نسل ختم ہونے جا رہی ہے؟ اگر ہم اپاج ہیں, اگر ہم کرپٹ ہیں, اگر میں ڈسانسٹ ہوں, میں سلگش ہوں, میں ایکسٹرا ویگنٹ ہوں, اگر مجھے ڈیلیور کرنا نہیں آتا, اگر میں مسئلے سے واقف نہیں ہوں, اس کا مطلب نہیں ہے قوم کا مستقبل بھی تباہ ہے. ہماری نالائکی کی سزا قوم کو مت دی جائے. ہم نالائق ہیں, آئندہ آنے والی نسلوں پہ فیصلے چھوڑ دیے جائیں. شیخ صاحب یہ سارا پرائیویٹائزیشن کا آپ نے بتایا, یہ ساری صورتحال ہے, پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے, ہونا کیا چاہیے؟ یہ پرائیویٹائزیشن برے طریقے سے ناکام ہوگی, ان کے گلے پڑ جائے گی. ایک ٹیم, نیشنل ٹیم, اور وہ لوگ جن کے ساتھ قومی وقار وابستہ ہو, جن کی دیانت اور جن کی قابلیت شک و شبہ سے بالا تر ہو, جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہوں, کسی پارٹی سے محبت کرنے والے نہ ہوں. اور اگر اس طرح للے تللوں سے ہمارے ایسٹس کو بیچا تو یقین جانیے یہ صرف قومی سانحہ ہی نہیں ہوگا, بلکہ ان کے لیے بہت بڑے مسائل کو جنم دے گا. اور اتنے بڑے مسائل کو جنم دے گا کہ آگے ان کے لیے اتنے بڑے مسائل ہیں, اگلے 1-2 مہینوں میں نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے, نہ نوکری ہے, نہ قانون ہے, نہ کوئی اس کا امیج ہے, نہ کوئی پالیسی ہے, نہ اسمبلی ہے, نہ سینٹ ہے. کر کیا رہے ہیں یہ بتائیں نا, کیا کر رہے ہیں؟ کوئی چیز تو دیں نا کہ ہم نے جناب یہ 8 مہینے میں یہ کر دکھایا ہے. اور جتنی بجلی اب جا رہی ہے میرا خیال ہے 8 مہینے پہلے جب یہ نہیں تھے اس وقت اتنی نہیں جاتی تھی.
اور جتنا تندوروں پہ لوگ روٹیاں منگا کے ناشتے لا کے لے کے لوگ گھروں میں گیس نہیں ہے, کوئی ان کی آواز سمجھتے ہیں یہ ایشو نہیں ہے, ایشو مختلف ہیں. ایشو اس ملک کا یہ ہے جناب علی کہ ہم نے, اور یقین جانے آپ دیکھ لیں اس سیشن میں, مجھے اب بھی شک ہے کتنا عرصہ چاہیے ان کو مشورہ کرنے کا, مشاورت کرنے کا, کتنا عرصہ ان کو چاہیے مشاورت کرنے کا. اور وہ مشاورت جو انہوں نے یقیناً کئی بار کی ہوگی, لیکن فیصلہ جو ہوتا ہے نا, بہادر آدمی ایک مرتبہ مرتا ہے, بہادر زندگی میں ایک مرتبہ مرتا ہے, اور بزدل آدمی روز روز مرتا ہے. افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے, اور قوم کی عزت اور قوم کے فیصلے جو کہ قوم منتظر ہے ان کو کرنے میں اتنی دیر لگ رہی ہے. اچھا شیخ صاحب, یہ گورننس کے حوالے سے بڑا اہم ایک سوال ہے, اور اس میں جو ان کی اپنی حکمران جماعت ہے اس کے بہت سارے لوگ ریزائن کر رہے ہیں. آج لیاقت جتوئی صاحب بھی ریزائن کر چکے ہیں. ہم ایم پی اے سے بات کرتے ہیں, ایم این اے سے بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی وہ اویلیبل ہی نہیں ہے, وہ ملاقات ہی نہیں کرتی. ایک بڑی عجیب سی مایوسی ہے. تو یہ جو کارکردگی ہے ایک بڑی سیاسی جماعت کی, سیاسی ورکرز کا اگر اعتماد مجروح ہو جائے تو پھر یہ پورا نظام جو ہے اور پوری سیاست, یہ اس پر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھیں گے؟ میں نے پچھلے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ بھی وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے نواز شریف صاحب سے جاتی عمرہ میں یہاں ملاقات کی ہو. ایک ہاتھ نہیں اٹھا. 4-5 آدمی حکمرانی کر رہے ہیں, باقی سارے جمعہ جنج کے ساتھ ہیں. 4-5 آدمی جو ہیں وہ گینگ آف 5 اور 7 پیپل ہے جو کہ اس ملک کو رن کر رہا ہے. باقی لوگ کیا ہے, جمعہ جنج کے ساتھ ہیں یہ سارے لوگ. اور جب کل کسی نے میٹنگ میں یہ بات کہی جی کہ ان کو تو ابھی تک ترقیاتی فنڈ کے پیسے نہیں ملے ایم این ایس کے, سب سے زیادہ کلیپنگ اس پہ ہوئی. اور کیا جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, میں آپ کو اپنے بیان میں کہہ چکا ہوں, آئی ایم ٹوٹلی کنوینس کہ دس گورنمنٹ از کنفیوز ٹل ٹو نائٹ کہ واٹ ٹو ڈیسائڈ. ٹوٹلی کنفیوز ہے. اور ایک کو سنتی ہے تو کچھ رائے کام کرتی ہے, دوسرے کو کیونکہ اپنا ان کا علم کا خزانہ جو ہے وہ نارمل سا ہی ہے, اپنی ان کی اسٹڈی نارمل سی ہے حالات پہ. اور جو لوگوں کے کرائے کی جو مشورے ہیں اس پر کیا عمل ہوگا, میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ ان کو عمل کرنا ہوگا. اور یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں صدر مشرف کے کیس کو. میری سمجھ سے باہر ہے کہ قوم کی -001 دلچسپی ہے کہ صدر مشرف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نہ وہ اتنے مقبول لیڈر رہ چکے ہیں, نہ یہ نیشنل ایشو ہے, اور ساری قوم کو ایک کیس کے پیچھے لگا دیا جس کا الٹیمیٹلی کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, بگ زیرو نتیجہ نکلنا ہے. اور ان کو پھر شرمندگی اٹھانی پڑنی ہے, اور اگلے مہینے سارے ان کے شرمندگیاں اٹھانے والے ہیں, کیونکہ جب بجٹ آئے گا ان کا کیسے یہ خسارے پورے کریں گے. آئی ایم ایف ان کو سپورٹ کرے گی, ہماری لاشوں پہ کرے گی, ہماری مصیبتوں پہ کرے گی. اور یہ 100 ارب روپیہ یوتھ کا بڑا چیخ رہے ہیں, یہ گھر سے لائے, یہ میرے اور آپ کے اکاؤنٹس کے پیسے ہیں, یہ ہم لوگوں کے بینکوں کے اکاؤنٹ سے پیسے ہیں جو کہ لوگوں کو دینے جا رہے ہیں, اور جس کی روز گارنٹیاں اتنی ریلیکس کر رہے ہیں کہ ایک دن یہ اتنی ریلیکس ہو جائیں گی کہ یہ پیلی ٹیکسی اسکیم کے تحت اور پیلے ٹریکٹر اسکیم کی طرح, اسی طرح یہ نیشنل بینک کو بھی جو ہے اس کا بھی تیا پاچا کر دیں گے. اچھا درست ہے شیخ صاحب, یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ نے کہا کہ ایک آدمی کا مقدمہ ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی عملداری کیسے ہوگی. جو پاکستان کا جو آئین ہے اگر اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو آپ اس لیے صرف چھوڑ دیں کہ ان کا تعلق کسی خاص ادارے سے ہے, کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہے, تو پھر پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری قائم ہوگی کس طرح سے؟ دیکھیں, پہلے تو آئین کی گنجائش تھی کہ 58(2)B ایک پریشر والو تھا جس میں سے رستہ نکلتا تھا. اگر اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر آدمی غداری کے زمرے میں آئے گا تو پھر ایف آئی آر کرنے والے لوگ بھی نہیں رہیں گے. پھر ایف آئی آر کرنے والے بھی لوگ ڈھونڈیں گے کہ بھئی مدعا ہی ختم کرو اس جہاں سے. ساری قوم یہ کہہ رہی ہے کیس 12 اکتوبر کا ہے, کیس 12 اکتوبر ہے, لے آپ نومبر پہ گئے, 99 کا کیس ہے, آپ ٹرائل کریں, ساری قوم ساتھ ہے. اور اگر ٹرائل کرنا ہے تو ایک آدمی کا ٹرائل آپ ذاتی دیکھیں, جو فیصل عرب صاحب ہیں بڑی احترام کے ساتھ, اور مجھے ایک نوجوان جج ہیں, میں بڑا جانتا نہیں ان کو, لیکن میں نے لسٹ دیکھی ہے کہ کن کن لوگوں کو صدر مشرف نے ڈی سیٹ کیا اور جس کے احکامات کی وجہ سے متاثر ہوئے. اس میں فیصل عرب صاحب بھی شامل ہیں جو متاثر ہوئے. اب جو شخص براہ راست متاثر ہے اس کیس سے,
براہ راست اس مشرف کے فیصلے سے جو ایفیکٹ ہوا، اگر اس کو آپ جج بنائیں گے، یہ نہیں کہ ججوں کی کمی نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ فیصل عرب صاحب یقیناً بہت اچھے آدمی ہوں گے اور بڑے اچھے انسان ہیں، بٹ ایک میسج، اور پھر یہ سارے للے تللے جو آج بڑے آئین اور جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، آپ ان کی تاریخ تو دیکھیں، ان کی جنم کنڈی نکالیں، ان کی جنم کنڈی نکالیں سیاست کی. یہ فوج کے بارکوں اور کیمپوں سے سیاسی طور پر نمودار ہوئے. اس سے پہلے سیاست میں ان کا نام نہیں تھا، ان کا نشان نہیں تھا، ان کو محلے کے لوگ نہیں جانتے تھے، اور ان محلوں سے کھڑے ہوئے وہاں ضمانتیں ضبط ہوئی ان کی. جن محلوں سے یہ کھڑے ہوئے جو ان کے آبائی محلے تھے وہاں ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی. یہ آج کا دور ہے. فوج نے ان کو آسمان پہ لے گیا، اور آسمان کے بعد فوج کی سلیکشن بھی اسی قسم کی ہوتی ہے، اور بعض کا میں سمجھتا ہوں اچھا ہی ہوتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کی سلیکشن اتنی بری ہوتی ہے کہ ہر اس آدمی نے ان کو ڈسا ہے جس نے فوج کو اوپر اٹھایا ہے. ہماری گفتگو جاری ہے عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید سے پاکستان کے حالات کے حوالے سے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ایک مختصر سی بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید سے پاکستان کے حالات کے بارے میں، پاکستان کے حکمرانوں کے انداز حکمرانی کے حوالے سے، اور غریب آدمی کی مشکلات کے حوالے سے. اچھا، اس میں شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ انڈیسائیسو ہے، اہم جو معاملات ہیں جیسے طالبان سے مذاکرات یا آپریشن کا معاملہ ہے، پھر یہ جو ایک پرویز مشرف صاحب کا مقدمہ ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن بھی ہمیں کچھ تھوڑی بہت تنقید کرتی تو نظر آتی ہے، لیکن جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں مثلا پیپلز پارٹی مکمل طور پر نواز شریف صاحب کی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. پھر اپوزیشن کے لیے آپ کیا رول تجویز کرتے ہیں؟ اگر حکومت ناکام ہے تو اپوزیشن بھی تو ناکام ہے. یہ بات قوم کو سمجھ لینی چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ہیں. اور یہ سندھ میں کیوں مسلم لیگی ابھی آپ نے کہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ سندھ مسلم لیگ نون اپنا رول نہیں ادا کرے گی، وہاں پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرے گی. اس کے لیے رستہ بنایا جا رہا ہے. وہ دیکھو نا، مرسو یہ کس کے فنڈ سے آپ دے رہے ہیں؟ اتنے کروڑ ہار روپیوں کے. مری مردہ قوم ہے، بیچاروں کے پاس، مزاروں کے پاس سندھ میں چارپائیاں نہیں ہیں، گائے نہیں. اتنے پیسوں سے جتنا پبلسٹی دی جا رہی ہے ایک شخص کی کہ مرسو سندھ نہ ڈیسو، اس سے سارے سندھ میں لوگوں کو، غریبوں کسانوں کو گائے دی جا سکتی ہے، بکریاں دی جا سکتی ہیں ہم پہ مسلط کرنے کے لیے کہ یہ خانزادے، یہ شہزادے، چند خاندانوں کے ہم غلام. ایک نے پنجاب میں فیسٹیول شروع کیا ہے، اس نے سندھ فیسٹیول شروع کیا ہے، کوئی کے پی کے میں کرے گا. کیا ہوگا؟ ہمیں میلوں ٹھیلوں پہ رکھو، ہمیں ڈور دو. جس ڈور کی آپ پریکٹس کروا رہے ہو کہ یہ سرکاری ڈور ہوگی، کل نہیں تو پرسوں وہ گلا بھی کاٹے گی. آج آپ سرکاری دے رہے ہیں. پہلے جن لوگوں نے چائے کو عام کیا، انہوں نے محلوں میں برٹش دور میں مفت آ کے چائے بانٹتے تھے. اسی طرح جیسے آپ نے ڈور بانٹنی شروع کی ہے، اسی طرح وہ چائے بانٹتے تھے مفت. اسی طرح آپ دیکھیں سگریٹ جب شروع ہوئے تو سگریٹ کی ڈبیاں کس طرح مفت پھینکی گئی کمپنیوں نے. الٹیمیٹلی اس کی عادت پڑتی ہے. ہمیں اچھی عادتیں بھی ڈالی جا سکتی. ہم نے کیا جو ہم فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں؟ حالت ہماری یہ 233 آئی پی ایل انڈین کرکٹ ٹیم نے سلیکٹ کیے ہیں جو ان کی بڑی لیگ ہے، ایک پاکستانی کو نہیں انہوں نے لیا. اور آپ کہہ رہے ہیں واگا کھول دو 48 گھنٹے. میں شیخ صاحب میں اس پر آتا ہوں، میں اس پر ایک سوال کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کلچر کی بات کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو ایک طرح کی انتہا پسندی مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ آپ جو کلچرل ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کریں، جو لبرل آئیڈیاز ہیں جن کا اسلام سے کہیں وہ متصادم نہیں ہوتے، ان کو پروموٹ کریں، گیمیں کھیلیں. تو اس سے کم از کم وہ جو ایک انتہا پسندی ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک آپ اس کا مقابلہ کر سکیں گے. سر یہ ہم سن کے ہمارے کان پک گئے. ہمارا کلچر ہمارے توے میں ہے، ہماری ہنڈیا میں ہے، ہماری پھونکنی میں ہے، ہمارے اس چولہے میں ہے. ایک ایسی سٹوری ہے. جو کلچر آپ بتا رہے ہیں وہ تو ہمارا کلچر ہی نہیں، میراثی خانہ ہے. اگر آپ قوم کے میراثی خانے کو، کنجر خانے کو کلچر کہہ رہے ہیں تو بڑا افسوسناک بات ہے. اور جو کلچر ہم پیش کر رہے ہیں، اس کلچر کا تو ہمارے سے دور کا واسطہ نہیں ہے. ہمارے مسائل زدہ معاشرے میں آپ اربوں روپیہ جس قوم کا ضائع کرنے جا رہے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، اور وہ بھی 7 خاندانوں کے گینگ آف 7 کے 30 بچے، گینگ آف 7 کے یہ 30 بچے
جن میں فنی خرابیاں ہیں، جو انفٹ ہیں، لیکن ہمارے قوم میں مستقبل کے لیڈر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ 342 ممبروں میں کوئی اس قابل نہیں ہے جو کہ مستقبل کا لیڈر بن سکے۔ یہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ آوے آوے جیوے جیوے نعرے لگائے، ٹھیک ہے، جلدی ان کی شان میں قصیدے کہے، میراثی کا رول ادا کرے، اور ان دی اینڈ ایک آدھی وزارت اس کو خیرات میں مل جائے اور سمجھے کہ میرا کام ہو گیا۔ اچھا شیخ صاحب، آپ یہ انڈیا کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، انڈیا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک اور ایشو ہے کرکٹ کا، وہاں پر بھی انڈیا اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیت سے نہیں سوچنا چاہیے، پاکستان بن کے نہیں سوچنا چاہیے، بڑا اس میں فائدہ ہوگا اور یہ بگ تھری جو ہے انڈیا کی ہیجمنی کمپلیٹ کر لینی چاہیے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ رمیز راجہ ٹائپ کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جب بھی قومی غیرت اور اصولوں کی بات ہو تو بے اصولوں کی آواز بھی ہوتی ہے۔ جہاں سیاسی مرد ہوتے ہیں وہاں سیاسی ہجڑے بھی ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں انڈیا کے ساتھ رکھیں آپ تعلقات، صرف کرکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری کھیتیاں اجڑ رہی ہیں، ہمارا پانی ختم ہونے جا رہا ہے، ہمارے دیکھیں اسٹریٹجک ڈائلاگ میں سب سے اہم بات جو ہے کہ در اندازی کا کوئی مسئلہ اب نہیں ہونا چاہیے، اور در اندازی پر جو اوپر سے سیٹلائٹ دیکھ رہے ہیں سارے، یعنی کشمیر کی آزادی کا کسی نے وہاں سرتاج عزیز میں جرت نہیں ہے۔ کیا بیچتا ہے سرتاج عزیز صاحب؟ سرتاج عزیز صاحب تو دیکھیں، وہ تو یہ سوچے بیٹھے تھے کہ جناب علی کے پتہ نہیں مجھے نواز شریف صاحب اپنے قدموں میں جگہ بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے، لیکن وہ جگہ بنا لیتے ہیں یہ بیوروکریٹس اس ملک میں، دیکھیں، اور بیوروکریٹس کو پتہ ہوتا کہ میں نے کس بندے کے ذریعے اپنی جگہ بنانی ہے۔ ان کا کیا دلچسپی ہے پاکستان کے معاملات میں کہ یہ کہیں گے کہ ہماری کھیتیاں اجڑ رہی ہیں اور ہمارے مسئلے جا رہے ہیں، حالانکہ بیسیکلی وہ ایگریکلچر کا بندہ ہے، یو این میں وہ ایگریکلچر میں کام کر رہا تھا، اس کی زیادہ تھیسز اور اس کی زیادہ سٹڈی ایگریکلچر میں ہے، اور پاکستان کے ایگریکلچر کا حال یہ، اگر یہی حال رہا، بارشیں بھی نہیں ہیں، بجلی بھی نہیں ہے، تو پھر لگ پتہ جائے گا، گھبرائیں نہیں، آپ سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ کتنی بھی مردار اپوزیشن کیوں نہ ہو، کتنی بھی ملی ہوئی اپوزیشن کیوں نہ ہو، کتنی بھی گئی گزری اپوزیشن کیوں نہ ہو، کتنی بھی انتہائی درجے کی فرینڈلی اپوزیشن کیوں نہ ہو، جب لوگوں کو اپنی کھیتیاں اجڑیں گی اور لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اس کھیتیوں کے اجڑنے سے متاثر ہوں گے، لوگ اس پہ ضرور ریئیکٹ کریں گے، آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ پرفارمنس بہت بری ہے، پوری قوم یہ کہہ رہی ہے، سیاستدان بھی کہہ رہے ہیں، اخبارات بھی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ضمنی انتخاب ہوا خوشاب میں، وہاں مسلم لیگ نون کا امیدوار جیت گیا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کہتی ہے کے پی کے میں کچھ نہیں کیا عمران خان صاحب نے، وہاں پر تحریک انصاف کا امیدوار جیت گیا۔ تو لوگ تو جہاں جہاں جس پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے وہ تو نظر آ رہے ہیں کہ وہیں پہ کھڑے ہیں۔ میں نہیں مانتا، میں دیانتدارانہ تجزیہ کرنا چاہوں گا کہ میں خوشاب مٹھا ٹوانا میں نے خود جلسہ کیا ہے اور قائد آباد میں نے خود جلسہ کیا ہے، بہت بڑا رسپانس تھا، بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، اس ملک کا یہی حال ہے، یہی سمیرا ملک تھی۔ آپ ایک پروگرام کریں کہ اگر ایک نواز شریف صاحب صدر مشرف پہ غداری کا یا جو ٹرائل کرتے ہیں، اس کی ٹیم کے کتنے ایم این اے جو ہے وہ اس وقت نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایم این اے نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے منسٹر نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ یہی وہ چہرے ہیں جو بدل بدل کے سارے معاملات کو دھندلا کرتے ہیں۔ اور جہاں تک کے پی کے کا مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ جو تھے یہ جو کینڈیڈیٹ تھے وہ صرف 3,000 ووٹوں سے جیتے تھے، جب جینوئنلی ان کے بڑے بھائی کھڑے ہوئے۔ اب یہ ذرا زیادہ سے جیتے ہیں، اور اس کے جیتنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایک آزاد کینڈیڈیٹ نے بہت زیادہ ووٹیں لی ہیں۔ قوم پہلا اور دوسرا نمبر دیکھتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ تیسرے نمبر پہ ایک آزاد امیدوار آیا جس نے ہزاروں کی تعداد میں ووٹ لی ہیں۔ اور پاکستان کا ٹریک ریکارڈ الیکشنوں کا، آپ کسی کی مقبولیت صرف الیکشنوں سے ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب جو معراج پہ تھے مقبولیت کی، جو کہ 2/3 اکثریت سے پاکستان میں ان کو ووٹ ملے، ایم این ایز نے ووٹ دیے، آج ان کی مقبولیت کا کیا عالم ہے، یہ آپ جا کے گلی محلے چوک اور چراہوں سے پوچھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید احمد سے گفتگو جاری ہے، بڑے اہم معاملات ہیں جن پر وہ اپنے ایک مخصوص انداز میں اپنی رائے دے رہے ہیں، بڑے اہم معاملات۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے، بات جاری رہے گی لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں اور پاکستان کی سیاست پر گفتگو ہو رہی ہے. اچھا شیخ صاحب، یہ ساری صورتحال بیان کیا الیکشنز کے حوالے سے بھی، دوسری بھی، پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ سلوشن کی طرف آئیے نا، آپ بتائیے کہ اب کرنا کیا چاہیے. دیکھیں، جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کیا ہے. 4 دفعہ ان کو کہا کہ بھئی آپ ان سے ڈائلاگ کریں. کسی نے رابطہ کیا، وہ کہتے ہیں جی وہ مر گیا حکیم اللہ مسعود، اس پہ ڈرون گرا اور سارے مذاکرات ختم ہو گئے. کیا اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی؟ اب یہ کہتے ہیں کہ فضل اللہ کہتا ہے کہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے، تو ہم کیا کریں؟ او بابا، قوم کو تم کیوں بے وقوف بنا رہے ہو؟ آپ خود نااہل ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پسے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، بے جان ہیں، بے دل ہیں، بزدل ہیں، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہماری کھوپڑی بھی نہیں کام کرتی. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے پھر کہنا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں. ووٹ آپ نے لیے ہیں، ووٹ لوگوں نے آپ کو دیے ہیں، ہمیں دیے ہیں. لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے ملک کے مسائل کا. آپ نے کہا تھا ہم گوال منڈی میں گھسیٹیں گے، اس کھمبے پہ لٹکا دیں گے ان چوروں ڈاکوؤں کو. آپ مل گئے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ. آپ مل کر سیاست کر رہے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ. بند کر دیں یہ نیب، فضول ہے، خزانے پہ بوجھ ہے. اس نیب نے کسی بڑے آدمی کو سزا نہیں دینی. اس نے پٹواری کو، کمپاؤڈر کو، ڈینٹر کو، پینٹر کو، ایسے لوگوں کو سزا دینی ہے. کیسے دے سکتا ہے سزا؟ کیا آپ سر محل اس دنیا میں کس نے متعارف کرایا تھا؟ کس نے سوئز اکاؤنٹ متعارف کرائے تھے؟ کس کے اکاؤنٹوں کا آپ نے کہا کہ 10-10 کروڑ روپے بینکوں میں آیا؟ میمو گیٹ میں کون گیا تھا؟ آپ لوگ گئے تھے. کون پیچھے ہوا؟ آپ پیچھے ہوئے. قوم کو کچھ نہیں ملا. خدا کرے کہ آپ میں کچھ صلاحیت پیدا ہو، آپ قوم کا احساس کریں. انٹرنیشنل دیکھیں دنیا میں کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے ایجپٹ میں، کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے ٹرکی میں، کیا ہو گیا بنگلہ دیش میں، کیا ہو رہا ہے کابل میں، کیا ہو رہا ہے بینکاک میں. پاکستان کوئی آسمان سے اترا ملک نہیں ہے. یہاں بھی الٹیمیٹلی لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں گے. ان کے پاس اگر قیادت نہیں ہے تو ان کے اندر سے قیادت پیدا ہوگی. تاریخ اس بات کی شاہد ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب قیادتیں ناکام ہوتی ہیں تو لوگوں کے اندر سے نئی قیادتیں بڑھتی ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے کہ لوگوں نے اپنا نیا قائد پیدا کر لیا، لوگوں نے نیا لیڈر چن لیا، اور لوگوں کے اندر سے ہوگا، اور یقیناً ہوگا، کیونکہ مایوسی میں نئی قیادت جنم دیتی ہے. کیونکہ پرانی قیادتیں بزدل ہوتی ہیں. پرانی قیادت کسی فیصلے پہ نہیں پہنچتی، کیونکہ ان کے نزدیک باری لگاؤ، پہلے تم پھر وہ، پہلے وہ پھر تم. اچھا، یہ شیخ صاحب باری لگانے والی بات بھی آپ کی صحیح ہے، اور اگر قیادت ڈیلیور نہ کرے تو یقیناً عوام اس قیادت کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا چودھری نثار صاحب کی اس بات پر کہ 26 انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، آپس میں کوئی ربط نہیں، اور اس پر پھر ضرور کمنٹ کیجئے کہ یہ بلوچستان سے پھر دوبارہ لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک دن میں 12 لاشیں، دوسرے دن 13 لاشیں. وہ کون لوگ ہیں جو انہیں قتل کر رہے ہیں؟ اور اگر انٹیلیجنس کا نظام ہی کوئی اس طرح مربوط نہیں ہے جیسے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر سویلین حکومت کس طرح کسی ایسے آپریشن کی نگرانی لینے کے لیے تیار ہو جائے گی جس میں انہیں پتا ہے کہ معاملات جو ہیں پوری طرح ابھی تیار نہیں ہیں؟ دیکھیں، اس حکومت کا اسلام آباد کے مضافات میں کنٹرول نہیں ہے. خود وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ فلانے شکریال کی کیا صورتحال ہے، باراکو کی کیا صورتحال ہے، دوسرے علاقوں کا نام لے کر کہا. دیکھیں، یہ نظام اس لیے مفلوج ہو گیا ہے کہ پولیس سرنڈر کر چکی ہے، اور کراچی میں حالات جب ابتر ہوتے جائیں گے. دیکھیں کون سا شہر ہے آپ کا جو محفوظ ہے؟ مجھے بتائیں کسی ایک شہر کا نام لیں کہ یہ شہر محفوظ ہے. صرف پنجاب میں کڈنیپنگ کی 12,439 کیسز ہیں. میں رینسم کی بات نہیں کر رہا، میں اغواؤں کی بات کر رہا ہوں. کہاں سے ہو رہی ہیں؟ عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں جی. ساری دنیا کا میڈیا تو ایسی سزاؤں کو ڈسکس کر رہا ہے معاشرے کو، اور ایسے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایسے پروگرام دکھا رہے ہیں جس سے معاشرے میں اور لا لیسنس پیدا ہو، اور کرائم کو شہرت ملے، بجائے اس کے کہ کرائم کو رد کیا جائے، کرائم کو ڈی فیم کیا جائے. ہم کرائم کو فیم کر رہے ہیں اور دنیا فیم کے پیچھے مرتی ہے، اور وہ مر رہی ہے اور مرے گی. کہ اگر فضل اللہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے اس گروپ کے ساتھ، تو پھر کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کوئی امن قائم ہو سکے گا؟ پہلے آپ یہ قوم کو اعتماد میں لے لیں کہ ہم نے مذاکرات کیے ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. آپ آئیں، قوم سے خطاب کریں. آپ نے جتنے خطاب کیے وہ ایسے ہی تھے، بس
فل ان دی بلینکس تھی کسی ٹی وی پروگرام. آپ قوم کو اعتماد میں لیں, قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. کوئی وجہ نہیں ہے کہ قوم نواز شریف کے ساتھ اس قوم کی سلامتی پہ کھڑے نہ ہو. قوم کو تو آپ اس قابل نہیں سمجھتے. 4 دفعہ جب اے پی سی نے آپ کو کہا کہ آپ ڈائلاگ کریں, آپ نے کیا. 1 دفعہ نواز شریف صاحب نے اور 3 دفعہ پچھلی حکومتوں نے, کسی نے نہیں کیا. اگر آپ سے نہیں ہو رہا, اگر آپ واقعی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے نہیں ہو سک رہا, تو پھر جن سے ہو رہا ہے ان کو یہ چانس دے کہ آپ مذاکرات کریں. وہ بھی تو آپ نہیں دیتے. ایک دن فوٹو کھچاتے ہیں, دوسرے دن کہتے ہیں سمیع الحق کو تو کسی نے ٹاسک ہی نہیں دیا ہوا. سمیع الحق کیا بیچتا ہے؟ جب اس قسم کا رویہ آپ رکھیں گے تو پھر طالبان ہی یہ کہیں گے نا کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے. پھر طالبان یہ آپ کو کہیں گے کہ یہ جو بات آگے لے جاتے ہیں اس کو منزل تک نہیں پہنچاتے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بات پہنچے گی اس کا سب سے زیادہ نقصان حکومت کو ہی ہوگا. عوام تو پہلے ہی مر رہے ہیں, پس رہے ہیں, تباہ ہیں, برباد ہیں. ان کی کوئی آواز نہیں ہے. جو اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہیں وہی زیرو ہونے جا رہے ہیں. اور یہ کام چند مہینوں میں ہی ہو جائے گا, 4-5 مہینوں میں ہو جائے گا, زیادہ دیر نہیں لگے گی. ٹھنڈی ہوائیں آئیں, آپ بات کر رہے ہیں گرم ہوائیں بند ہوں, ٹھنڈی ہوائیں آئیں. یہ بتائیے, آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ پاکستان کا وہ غریب مزدور جو ہمیشہ ان سیاستدانوں کو ووٹ دیتا ہے, جمہوریت کی لڑائی لڑتا ہے, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی اچھی خبر آپ دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی اچھے حالات آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں؟ کوئی خبر نہیں, اس کی کوئی آواز نہیں ہے, اس کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. اپنے جیسے لوگوں کو یہ غریب ووٹ نہیں دیتے. یہ دیتے ہیں ملسیوں کو, کھچیوں کو, ٹوانوں کو, ممڈوٹوں کو, گجروں کو, راڑوں کو, رانگڑوں کو, جو ان کے خاگن ہوتے ہیں, تھانے سے ان کو چڑھاتے ہیں. یہ نہیں ہے. یہ فلمیں دیکھتے ہیں مولا جٹ کی اور کام کرتے ہیں وہ, اب میں کیا کہوں, کوئی اور منہ سے بات نکلنے لگی تھی کہ ان میں وہ جذبہ مفقود ہو چکا ہے جو انڈیا میں زندہ ہو گیا ہے. اگر ہم کترینہ کیف اور دوسرے لوگوں کی اور انڈیا کی فلموں, تو وہاں عام آدمی کی ایک پارٹی بنی ہے جس نے اپنے جیسے لوگوں کو ووٹ دیے ہیں. اگر یہ لوگ, یہ قوم اپنے جیسے ووٹوں کو ووٹ دے تو شاید کوئی تبدیلی آ جائے. ورنہ یہ جو نظام ہے یہ بانجھ ہو چکا ہے. اس میں نہ غریب کی گنجائش ہے, نہ غریب کے لیے سہولت ہے. غریب کے لیے نعرے ہیں وہ پوسٹر لگائے زندہ باد اور مرد آباد کے, اور اس کی کوئی اہمیت نہیں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید صاحب, جو یہ کہہ رہے تھے کہ نظام بانجھ ہو چکا ہے. غریب آدمی کے لیے اس وقت تک کوئی خوشی کی خبر نہیں آ سکتی, اس کے مسئلے کا حال اس وقت تک نہیں تلاش کیا جا سکتا جب تک غریب آدمی اپنے ہی جیسے غریب آدمی کو ووٹ نہیں دے گا. اس وقت تک حالات تبدیل نہیں ہو سکتے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.